ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر بورڈ آف پیس معاہدہ، وزیراعظم شہباز شریف سمیت 8 ممالک کے سربراہان نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر کا معاہدے میں شریک تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب میں کہا، غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو لازمی طور پر غیر مسلح ہونا ہوگا ورنہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے۔ بورڈ آف پیس پر اقوام متحدہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ کام جاری رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈیووس میں بورڈ آف پیس معاہدے کی تقریب میں شرکت۔ امریکی صدر ٹرمپ اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان غیر رسمی ملاقات، خوشگوار انداز میں مسافر کے بعد مختصر بات چیت ہوئی۔ ٹرمپ نے شہباز شریف کا ہاتھ تھپتھپایا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی ڈیووس میں بل گیٹس سے اہم ملاقات۔ پاکستان میں صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان اور گیٹس فاؤنڈیشن کے عزم کا اعادہ۔ بل گیٹس کا پاکستان میں صحت کے منصوبوں میں تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ بنگلہ دیشی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا فیصلہ تبدیل نہ کرنے کا اعلان۔ آئی سی سی کو ٹیم نہ بھیجنے کے حتمی فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بنگلہ دیشی مشیر کھیل ڈاکٹر آصف نزل کہتے ہیں، ہمارے تحفظات حقیقی ہیں، آئی سی سی نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ آئی سی سی نے ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم کھیلنا چاہتے ہیں، اب بھی امید ہے کہ آئی سی سی ہماری بات کو تسلیم کرے گا۔ کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازا میں سرچ آپریشن چھٹے روز بھی جاری۔ میزنائن فلور پر کراکری کی دکان سے 30 لاشیں ملیں۔ سانحے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 61 ہو گئی۔ 85 افراد تاحال لاپتہ۔ ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال روک دیا گیا۔ ریسکیو اہلکار ایک بار پھر عمارت میں داخل۔ ڈی سی ساؤتھ کہتے ہیں پوری عمارت کو ایک بار پھر سرچ کیا جا رہا ہے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 3 افراد کی میتیں ڈی این اے شناخت کے بعد بورسا کے حوالے کر دی گئیں۔ جاں بحق افراد میں گارڈن کا رہائشی 47 سالہ سرفراز ولد نور محمد شامل۔ متوفی کی گل پلازا میں گفٹ آئٹمز کی دکان تھی۔ میٹروول کا رہائشی 24 سالہ محمد عثمان ولد گل فیض بھی جاں بحق۔ عثمان گل پلازا میں کراکری کی دکان میں کام کرتا تھا۔ گجرانوالہ کا رہائشی 24 سالہ محمد رضوان ولد محمد حفیظ بھی شامل۔ متوفی گل پلازا میں فوٹو فریم کی دکان پر ملازم تھا۔ گل پلازا آتش زدگی واقعے میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کرب میں مبتلا۔ سیلز مین کی فیملی گل پلازا کے باہر بلال اور اس کے ساتھ کام کرنے والے 2 بچوں کی منتظر۔ اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے آنے والی لڑکی، 4 خواتین اور 2 بچے لاپتہ۔ اہل خانہ غم اور بے بسی کی تصویر بن گئے۔ پلازا سے ملحقہ عمارت کے رہائشی 4 افراد بھی لاپتہ۔ لواحقین کو اپنے پیاروں کے لیے معجزے کا انتظار، متاثرین کا احتجاج۔ آج 3 سے 4 دن گزر گئے، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں، کوئی ان کی ہمیں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ بس میرے بچے لا دیں، وہی 2 بھائی میرے، بس وہ لا دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مطالبہ، گزارش، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148، آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے۔ یہ شہر جتنا پوٹینشل والا ہے، اس کے پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے یہ کسی اس جیسے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، فیل ہو گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا، 18ویں ترمیم میں ہمیں مار رہی ہے، یہ ملک کے لیے ناسور بن گئی۔ سانحہ گل پلازا جیسے کتنے سانحے برداشت کریں، شہر کے رہنے والوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ بولے سندھ حکومت سے شکایت کریں تو جواب میں بلدیہ فیکٹری سانحے کا تانا دیا جاتا ہے۔ کیا ہم دوبارہ پرانا طریقہ کار استعمال کریں؟ ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟
کیا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ گل پلازہ آپسی زدگی پر سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے بھتے کے چکر میں زندہ لوگ جلائے، بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی، 12 مئی کو انسانوں کا شکار کھیلا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ایم کیو ایم پر تنقید، کہا لواحقین اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ایجنڈے پر چل رہے ہیں، آپ اگر پیپلز پارٹی پر الزامات لگائیں گے تو کیا ہم جواب نہیں دیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس، صوبے کی تمام عمارتوں، مارکیٹوں، اسکولوں اور اسپتالوں میں فائر سیفٹی کے اقدامات کا جائزہ۔ مریم نواز نے کہا عمارتوں میں آتش زدگی سے نمٹنے کے لیے ہمت کے ساتھ حکمت اور ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام عمارتوں کو 2 ہفتوں کے اندر حفاظتی ضوابط مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ فائر آڈٹ، تھرمل اور دیگر جدید ڈرون، جیو ٹیگڈ فائر ہائیڈرنٹس اور بلڈنگ کوڈ 2022 کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم۔ کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ فعال کرنے کی تیاریاں، شہر کے مختلف مقامات پر 1300 کیمروں کی تنصیب مکمل، 18 پوائنٹس آف پریزنس اور 23 ایمرجنسی رسپانس گاڑیاں آپریشنل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منصوبے کے لیے 200 ملین روپے نظر ثانی شدہ بجٹ کی منظوری دے دی، ضروری عملے کی فوری بھرتی کی ہدایت، کہا کراچی کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، 2 ماہ کے اندر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فعال کریں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، جرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، ہاکس وے، مشرف کالونی اور دیگر علاقوں میں بادل برس پڑے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی شہری اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، بارش کا پانی جمع ہونے کی صورت میں فوری نکاسی کے کام کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کی کل سے کراچی سمیت مختلف علاقوں میں کڑاکے کی سردی کی پیشگوئی۔ ملک میں بارشوں اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع، کوئٹہ، چمن اور مضافات میں بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ، زیارت، چمن، قلعہ عبداللہ میں برفباری۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں 2 سے 12 انچ تک برفباری کی پیشگوئی۔ کوٹ ادو میں کرنٹ لگنے سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق، 60 سالہ محمد نواز وائی فائی کی کیبل درست کر رہا تھا کہ لوہے کے پائپ سے کرنٹ لگ گیا، بیٹا باپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو اسے بھی کرنٹ لگ گیا، دونوں کو بچانے کی کوشش میں ایک اور رشتہ دار نوجوان بھی جان سے گیا۔ سرگودا میں دھند کے باعث ٹرک الٹ گیا، 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق تیز رفتار ٹرک میلوال کے قریب دھند کے باعث الٹ گیا، زخمیوں اور جاں بحق افراد کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ سے پاکستان میں خام تیل کی درآمد کا منصوبہ، سال 2024 کے پہلے 3 ماہ میں امریکہ سے خام تیل کی 3 کھیپ برآمد کی جائیں گی۔ امریکی خام تیل نجی شعبہ درآمد کرے گا۔ سرکاری دستاویز کے مطابق امریکہ سے خام تیل نجی شعبے کے تحت نجی آئل ریفائنری سینئر جیکو پاکستان لمیٹڈ درآمد کرے گا۔ CPL نے گزشتہ سال بھی ویسٹ ٹیکساس لائٹ خام تیل کی 2 کھیپیں درآمد کی۔ طالبان رجیم میں قحط کا راج، لاکھوں افغان باشندے بھوک اور فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ افغان جریدے ہر صبح کے مطابق طالبان رجیم میں لاکھوں لوگ شدید بھوک اور جان لیوا مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تخمینوں کے مطابق افغانستان میں غذائی بحران بے قابو، 1,70,00,000 افراد شدید غذائی قلت میں مبتلا۔ مختلف ممالک سے ملک بدر کیے گئے افغان مہاجرین کی واپسی سے غربت اور غذائی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ طالبان رجیم کی ظالمانہ پالیسیز اور جابرانہ اقدامات نے افغانستان میں معاشی بحران اور بے روزگاری کو جنگ اور دہشت گردی کی پشت پناہی نے افغانستان کو کھنڈر میں بدل دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم کا بگ بیش لیگ میں سفر ختم، سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کے باقی میچز کے لیے عدم دستیابی کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم کو فوری طور پر پاکستان ٹیم کے کیمپ کے لیے طلب کیا گیا ہے، وہ اب BBL کے بقیہ فائنل سیریز کے میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ سڈنی سکسرز کا سوشل میڈیا پر پیغام۔
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ग्रुप मैच जिम्बाब्वे पाकिस्तान को 129 रन का हदफ दे दिया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 128 रन पर पवेलियन लौटी। पाकिस्तान के अली रजा ने 3, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सज्जान, मोमिन कमर ने 2-2, अहमद हुसैन ने 1 विकेट हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।